बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए पीटीआई ने, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि आप करवाएं और उसी से मुंसलिक है उनका अपना सिंबल, इलेक्शन सिंबल बल्ला रिटेन करना। तो इलेक्शन जो हुए पहले से ही इट वाज़ अ फॉरगॉन कंक्लूजन, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन ने यही एडवाइस की थी कि जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको बनाया जाए, पार्टी का हेड चेयरमैन बनाया जाए, और साथ में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं पंजाब की प्रेसिडेंट होंगी। बलूचिस्तान के मुनीर अहमद बलोच हैं सदर पीटीआई बलूचिस्तान, फिर हलीम आदिल शेख सिंध के, और उमर अयूब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के। तो बाय एंड लार्ज वही लोग हैं जो कि पहले थे। इमरान खान जेल में हैं और वो एक कन्विक्ट हैं एज ऑफ नाउ, इस वजह से वो उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, क्योंकि ये सोचा, स्टेप डाउन किया कि कोई आगे जाके मसला ना हो जाए इलेक्शन सिंबल का। तो ये तो इलेक्शन का मामला हुआ। लेकिन जो दिलचस्प बात है, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ, अच्छा वो इलेक्शन का तरीका क्या था, हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो वहाँ गए, उनमें से एक ने बताया कि जो टोल प्लाज़ा है जब आप इस्लामाबाद से पेशावर एंटर करते हैं, उसके करीब एक जगह थी, तो वहीं यानी कि ओपन ग्राउंड था, उधर इन्होंने तंबू लगाया, मेज़ वेज़ लगाया, जहाँ खाना भी सर्व हुआ बाद में। तो वहाँ कोई लगभग कोई 500 लोग थे, वो वहाँ आए, और एक पैनल था, क्योंकि अनअपोज था तो पैनल था, और पैनल का नाम लिया गया, सबने एग्री किया। तो जो इनके आइन में लिखा है पीटीआई के कि ये तरीक़ाकार होगा अगर अनअपोज्ड होगा, तो फिर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास हुई, और रेजोल्यूशन पढ़ी गई, सबने कहा वी एग्री, एंड दैट वाज द इलेक्शन। अच्छा, ये अनाउंस हो गया। जब ये अनाउंस हो गया, उसके बाद तीन तरफ से शोर उठा। एक तरफ से पीएमएलएन की मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने, उन्होंने खूब ज़ोर शोर से कहा, उन्होंने कहा ये तो सिलेक्शन है, इलेक्शन की तरह है, और वो लोग जो कि पार्टी में थे भी नहीं, और उन्होंने कहा ये तो तरीक़ाकार है, उधर आरटीएस डाउन हो गया, इधर ये डाउन हो गया, और काफ़ी तनकीद कि भाई ये इलेक्शन नहीं है, ये तो सिलेक्शन है। अच्छा, उसके साथ फिर पीएमएलएन ने, पीटीआई सॉरी पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि जी हाँ, ये तो सिलेक्शन है, इलेक्शन तो असल में है नहीं ये। और ये जो साहब थे जो बने हैं चेयरमैन, बैरिस्टर गौहर, ये तो पीटीआई की पीपल्स पार्टी की टिकट पे लड़े थे, बिल्कुल लड़े थे 2013 में, नॉट इन 2018, 2013 में। और उनके भाई जो हैं बड़े, वो भी पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे। बहरहाल, तो ये दोनों तरफ से ये तनकीद आई। और फिर ये बाबर साहब जो हैं, अकबर एस बाबर, जिन्होंने पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनमें से थे, ये पार्टी के शुरुआत जब हुई थी उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब के अर्लियर मेंबर्स में से हैं। तो उन्होंने, और केस वेस भी इन्होंने किया हुआ है, बड़ी तंदही से ये जो मामला है फॉरेन फंडिंग का, वो केस चलाते रहे, और उसकी जजमेंट भी आ गई, आपको मालूम है। तो उन्होंने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी उनकी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा ये जो सिलेक्शन हुआ है और ये पार्टी को गलत तरफ लेके गए हैं। इन्होंने पहले जस्टिस वजूद्दीन साहब को निकाल दिया, फिर एक और इलेक्शन कमीशन बना, उसको निकाल दिया। ये ठीक नहीं रहे, खुश नहीं रहे, इन्होंने पार्टी पनपने नहीं दी, एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनने दिया। बहुत तनकीद की, और बहुत सी जो बातें थी उनके हक़ाइक़ से मिलती जुलती बातें थी उन्होंने जो कही, और पीपल्स पार्टी भी जो कह रही थी, और जो मरीम नवाज साहब भी कहती ये तो सिलेक्शन है। इलेक्शन वैसा इलेक्शन नहीं कि भाई आपने वोट डाले, बैलेट पेपर था, उसके बाद जो लोग हैं वो बहुत लोगों ने कंटेस्ट किया और खूब कैंपेनिंग हुई उसके बाद। तो ये ठीक बातें सब, लेकिन हमें तो ये याद दहानी करवानी पड़ेगी कि ये सब आप लोग अपनी अपनी पार्टी का तो बना दें, बता दीजिएगा क्या है मामला, उधर कितने कॉन्टेस्ट होता है, कितने लोग पार्टी के जो हेड हैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, और कितनी पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि अलावा जमात इस्लामी जो जेन्युइन इलेक्शन करवाते हैं। तो बात यह है कि आप हकीकत को ज़रा परखें, तो फिर और सच को देखें, और ऑब्जेक्टिवली ऑनेस्टली देखें, तो सब पार्टीज़ ही ऐसी हैं, सबका यही हाल है। कहीं ये है कि भाई एक जो इतनी ज़ेरे ताब नहीं होती पार्टी, वो अपना सिस्टम बना लेती है, चलो जी आज आ जाएं, सब इलेक्शन का दिन है और आप वोटिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बट अदरवाइज़ मर्सी तो होती है जो पार्टी को ओन करते हैं, जो
the family یا the individuals who lead the party. ایسے ہی ہے نا، مطلب نواز شریف صاحب کے ہاں ہم نے دیکھا PMLN اپنے تئیں سب قابل ہوں گے، لیکن PMLN میں مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر، سینئر وائس پریزیڈنٹ چیف آرگنائزر، پھر اسحاق ڈار صاحب اوورسیز کے تھے، پھر فائنانس کے پلس اوورسیز کے تھے، اور یوتھ ونگ کے تھے صفدر صاحب مریم نواز صاحبہ کے شوہر، اور ابھی جو ہیں سیکرٹری جنرل وہ ان کو بنایا ہے احسن اقبال صاحب، ابھی نہیں بنایا، پہلے بھی بنائے ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد کہ یہ بالکل تنقید ٹھیک ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. 100% دے شوڈ بی پراپر الیکشنز. آخر اور بھی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ طریقے سے پارٹیز بنتی ہیں، کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، پھر پروسیس ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. UK اینڈ US آر گڈ ایگزامپلس. لیکن وہ کس پارٹی میں؟ کسی میں بھی نہیں ہے. اچھا، اور جو اکبر ایس بابر صاحب کی تنقید ہے اس پہ ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اکبر ایس بابر صاحب نے بہت تنقید کی، کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہ ہی مے ناٹ ہیو یوز دا ورڈ بٹ ایک ڈکٹیٹوریل، ایک ان کی مرضی، اس کی مرضی کے اسی کی جو مرضی ہوتی تھی وہی مرضی، تو اس مرضی کے مطابق چیزیں چلتی تھیں، اس کو نکالا، اس کو رکھا، یہ وہ. لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ ان کا نام نہیں لیتے جنہوں نے عمران خان کو ایک اس طرح کی سپورٹ دی، جنہوں نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی کہ عمران خان صاحب اس طریقے سے جب آگے بڑھیں. یہ بتائیں جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، جنرل فیض، وہ یہ نہیں کہ وہ تو ٹوٹل سپورٹ کر رہے تھے نا، تو انہوں نے بھی ان کو آگے سب بڑھاوا دیا. حالانکہ جس طریقے سے عمران خان اپنی پارٹی چلا رہے تھے وہ مختلف تو نہیں تھا اس سے جو کہ باقی پارٹیز جس طرح سے ایوالو کی ہیں، بنی ہیں. تو یہ تو بات آپ ٹھیک اگر کر رہے ہوں، لیکن آپ کیا ایکولی اور فیئرلی یہ کرٹیسزم سب پہ لگائیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جو محرکات ہیں جو اس نیگیٹو چیز کو، ان دس کیس ان آل دا پارٹیز، ایبسنس آف جینوئن الیکشنز، جینوئن ڈیموکریسی، یہ ہم کتنی دہائیوں سے بات کریں. تو ان دا کیس آف PTI جس نے اس چیز کو انکریج کیا اور پنپنے دیا کہ بھئی عمران خان صاحب جیسے چلائیں ویسے چلائیں، تو اس میں کتنا رول ہے آرمی کے جنرلز کا، جنہوں نے ان کو ایک اس سطح پہ لے گئے. ہم نے بھی دیکھی تھی پارٹی اس وقت، تو یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سبزی کی جو وہ ہوتی ہیں کریٹس، اس پہ چڑھ کے وہ سیڑھی بنتی تھی، اور G10 میں ٹوٹے پھوٹے پھٹوں کے ساتھ ہم چڑھ جاتے تھے اوپر تقریریں کرنے. تو اور کھلی وینز میں اور کھلی سوزوکیز میں جانا اور آنا، اور بالکل مشکل حالات میں. تو عمران خان واز ڈوئنگ آل دیٹ فار 20 ایئرس اور ہاؤ مینی ایئرس. تو وہ ادھر ہی پہنچ رہے تھے جہاں وہ پہنچ رہے تھے. لیکن پھر جو رول ادا کیا اسٹیبلشمنٹ نے، مختلف اسٹیبلشمنٹ سے، ان کی بھی تو کوئی بات کرے، اور ان کی بھی تو یہ بات کرے کہ کس نے، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالا، ان کا جو رول تھا نکالنے میں، جو کہ انہوں نے بڑی پبلکلی بات کرتے تھے اس رول پہ، یعنی کہ پبلکلی 100 لوگوں کو لے کے، تو ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ تو بڑا ضروری ہے. تو اینی وے اس وقت تو جو یہ کیا جا رہا ہے، یہ جو یکدم سب بول اٹھے اور کہ جی یہ سلیکشن ہے، یہ کیا ہے، اور ایسے ہوگا، اور اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں کورٹ میں جاؤں گا، وہ تو دیکھیں گے، کیونکہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جو لیگل ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ ہی از ناٹ اے ممبر، تو ان کا جانا جائز نہیں ہوگا، یعنی اٹ وونٹ بی ایکسیپٹیڈ ان کورٹ. وہ تو دیکھیں گے. لیکن یہ تو اس وقت ہے کہ جو بھی حربہ استعمال ہو، جو بھی طریقہ استعمال ہو، پارٹی کو یعنی کہ ختم کرنا ہے، اور جو کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ بھی روکو جس طرح روک سکیں. تو اس وقت تو ایک ایجنڈا ہے کہ پارٹی کو ڈسٹروائے کیا جائے. مطلب نظر آ رہا ہے، ہم نے کوئی پرچی پڑھی ہے اس پہ، نہ ہم نے کوئی ایجنڈا دیکھا کہیں لکھا ہوا، اور نہ ہمیں کسی نے کہا، بٹ یہ نظر جو آ رہا ہے تو یہ اسی کا حصہ ہے. تو جب اس کا حصہ کسی پارٹی کو تباہ کرنے کا حصہ ہو، کسی پلان کا، کسی انجینئرنگ کا، تو پھر ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، جس طریقے سے ہم بات کرتے تھے جب نواز شریف صاحب کی پارٹی کو
ख़राब किया जा रहा था, उनको ہٹایا جا رہا تھا، ان کو خاص طور پہ جب الیکشنز ہوئے اور جو تماشا ہوا کہ ادھر سے لوگوں کو، تو کیونکہ ایشو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ پرنسپل کیا کچھ بنے گا، کوئی قواعد و ضوابط پر چلے گا یہ ملک، یا اسی طرح سے ہوگا، کسی کو کوئی پسند آئے گا پھر نہیں پسند آئے گا. اور یہ ہر دفعہ آپ یہی سنتے ہیں ہم سے، کیونکہ یہ کہنے کی بات ہے، کیونکہ یہ اہم بات ہے. تو یعنی اکنامک ترقی اور جو آپ فارن ریلیشنز، یہ تمام سیکورٹی، وہ اپنے معاملات ہیں اور وہ اہم ہیں اور وہ میرٹ پہ چلنے اور پروسیس میں چلنے ہیں. لیکن سیاق و سباق جو ہے، سسٹم جو ہے، وہ جب ہی بنتا ہے اور جب بھی صحیح طریقے سے چلتا ہے، جب ہی معاشرے پنپتے ہیں، جب کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں جو چلے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب الیکشن کا وقت آئے تو اس کو نکالو، اس کو ڈالو. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے کو ایک پارٹی بالکل اپاہج در اپاہج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں ہمیں نظر آئے گا وہاں ہم بات کریں گے. اینڈ ایز آئی آلویز سے، یہ آپ ٹائم لائن دیکھ لیجیے گا پی ٹی آئی کی، جو ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں، لیکن وہ سو بی اٹ، وہ تو ان کا ایک وتیرہ رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے. تو لیکن اینی وے، کمنگ بیک ٹو دس ایشو، تو الیکشنز کا تو یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا آج جو سائفر پر جو آج کیس کی ہیئرنگ ہوئی، اس میں دلچسپ 3 باتیں تھیں. نمبر 1 کہ عمران خان خود، بتایا جا رہے لوگ تھے وہاں، عمران خان خود بولے آج، اور انہوں نے سائبر کیس کے حوالے سائفر کی بھی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بکریوں کی طرح یہاں بند کر دیا، اس لیے بند کر دیا کیونکہ ارادہ کہ ہم پارٹی کو ختم کرنے کی بات ہے، اور ہمیں اور نواز شریف صاحب کو لانا تھا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک تو یہ بات. اچھا، دوسرا یہ کہ جو جج صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ وہاں یہ بات ہوئی کہ جی یہ پریزیڈنٹ عارف الوی کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو وہ سائن ہی نہیں کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جس کے تحت یہ کیس جو ہو رہا ہے اور اس پہ جو شکیں ہیں وہ لاگو ہوں گی عمران خان صاحب پر، اور جو بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی، جج صاحب نے کہا وہ شکیں جو انہوں نے ڈالی ہیں اور جو نئی شکیں ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں، وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے اس کیس پہ. وہ بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا. انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان شکوں کی بیسس پہ یہ کیس نہیں ہو رہا. اچھا، اور تیسری بات جو اہم تھی وہ یہ کہ کہا گیا تھا کہ دس ول بی این اوپن ٹرائل ان دا جیل، بٹ این اوپن ٹرائل اینڈ دا میڈیا ول بی الاؤڈ ٹو گو. تو میڈیا کو تو اجازت نہیں دی گئی جانے کے لیے. کچھ لائرز نے پروٹیسٹ کیا، بوائیکاٹ کیا، پھر عمران خان صاحب نے خود بوائیکاٹ کیا، اور پھر کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں. کچھ لوگوں نے کہا 3 جرنلسٹ کو اجازت دی، کچھ نے کہا کسی کو نہیں دی. ہم سن رہے تھے زین قریشی جو ہیں، انہوں نے باہر آ کے جب بات کی میڈیا سے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں جب بوائیکاٹ کیا اس کے بعد 3 جرنلسٹ کو جانے کی اجازت ملی. پتہ نہیں چلا کون جرنلسٹ ہے. اور فائنلی عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ، انہوں نے بھی بات کی باہر آ کے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش ہے، اور یہ کہ شی ریپیٹڈ اگین کہ اگر یہ ہمیں یہاں انصاف نہیں ملے گا تو ہم امریکہ اس کیس کو لے کے جائیں گے. تو یہ آج کے معاملات ہیں. اب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.